السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے سامعین، آج میں آپ حضرات کو ایک واقعہ بیان کروں گا جو حضرات ذکر اللہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیا انہیں دنیا سے محبت ہوتی ہے، کھانے پینے سے محبت ہوتی ہے؟ کیا وہ ہمارے اور آپ کی طرح دن میں 3 ٹائم 4 ٹائم کھانا کھاتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو لوگ ذکر اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں، اللہ کا ذکر ہی ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر بھوک پیاس کو وہ بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی غیب سے مدد فرماتا ہے، اور پھر وہ اپنے نفس کو کمزور کرتے کرتے اللہ کے ذکر ہی سے ان کو طاقت اور قوت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھوک کو بھی اپنے رحم و کرم سے ختم کر کے انہیں اپنی قدرت، اپنی خاص عطا فرماتا ہے، جسے انہیں بھوک کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ تھے جنہوں نے 40 سال تک روٹی نہیں چبائی۔ بولنے کو تو بڑا آسان ہے 40 سال تک، لیکن ذرا سوچیں کہ 40 سال کا عرصہ کیا 1-2 دن میں گزر جاتا ہے؟ زندگی کا ایک حصہ ہے 40 سال، ایک بڑا عرصہ ہے 40 سال، ایک لمبا ٹائم، ایک لمبا وقت ہے 40 سال کا عرصہ۔ بزرگ ہیں، ایک نیک اللہ کے بندے ہیں، جنہوں نے ذکر اللہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اتنا مقدم رکھا، اللہ کے ذکر سے اتنی محبت رہی کہ 40 سال تک آپ روٹی چبا کر نہیں کھاتے۔ آئیے اب سماعت کرتے ہیں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ سے آپ مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بزرگ کون ہیں جنہوں نے 40 سال تک روٹی نہیں چبائی؟ ان کا نام ہے جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ستو دیکھے جس کے وہ بھوک مٹا لیتے۔ میں نے کہا آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں نے روٹی وغیرہ چبانے اور یہ ستو کھا کر گزارا کرنے کے درمیان 90 تسبیحات کا فرق پایا۔ اللہ اکبر! یعنی ستو گھول کر پینے میں، روٹی کو پکا کر پھر چبانے میں اور کھانے میں 90 مرتبہ 90 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو میں ستو کھانے کے بعد پڑھ لیتا ہوں، لیکن وہی اگر روٹی کھاتا ہوں تو 90 مرتبہ ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہوں۔ تو میں نے بہتر سمجھا کہ ذکر اللہ کو مقدم کیا جائے، اللہ کے ذکر کو مقدم کیا جائے، پیٹ تو ستو سے بھی بھر سکتا ہے۔ تو آپ نے روٹی کی جگہ صرف ستو، آٹا جو ہے پانی میں بھگو کر اور اسے پی لیا کرتے، اور آپ اپنے پیٹ کا شکم سیر ہونا، پیٹ کا بھرنا، بھوک کی شدت کو ختم کرنا صرف آٹے کے جو ہے اس گولے سے، اس آٹے اور پانی کا جو ایک وہ ہوتا ستو کی طرح آپ مان لیجئے، آپ اس سے جو ہے اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے، لیکن روٹی نہیں کھاتے۔ اللہ اکبر! آگے ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے، حضرت ابو حماد اسود رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 30 سال تک مسجد حرام میں وقت گزارا۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں، اپنے حیات ظاہری میں 30 سال تک مسلسل مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ میں وقت گزارا۔ ان کو کسی نے کھاتے پیتے نہ دیکھا۔ میں نے ابھی کہا کہ جو لوگ اللہ کی یاد کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، ان کا مشغلہ ہی ذکر اللہ ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کے نغمے گانا ہوتا ہے، تو پھر انہیں بھوک اللہ تبارک و تعالیٰ احساس ہونے نہیں دیتا، پھر انہیں پیاس نہیں لگتی کہ وہ اللہ کے ذکر ہی سے اپنے آپ کو سب کچھ کر لیتے ہیں۔ کھانا ہی ان کا اللہ کا ذکر ہے، پینا ہی ان کا اللہ کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذکر اللہ کو مقدم کیا اور آج ان کے چرچے ہیں، ان کا نام روشن ہے۔ تو یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا، اور اتنا یاد کیا کہ لوگ انہیں دنیا والے نے مجنون کہا کرتے۔ اور یہی حدیث پاک ہے کہ تم ذکر اللہ، یعنی اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو کہ
کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں، پاگل کہیں کہ یہ اللہ کی یاد میں پاگل ہو گیا، لوگ یہ کہیں کہ یہ فلاں انسان کی یاد میں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، لیکن تمہیں لوگ یہ کہیں کہ تم ذکر اللہ میں پاگل ہو گئے ہو۔ اتنا یاد کرو اللہ کو۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذکر اللہ کی فضیلت میں ایک آپ کو میں حدیث پاک سنا دوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر ذکر اللہ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچا دیتا ہے۔ بستر بھی نرم ہے، انسان بیٹھا بھی نہیں بستر میں، مگر وہیں بیٹھے بیٹھے اگر وہ چاہے تو جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے، اور وہ صرف اور صرف ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، رب کی تسبیح و تحلیل ہے، رب کی حمد و ثنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا جو ہے چرچا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں، حجرے میں، آفس میں، آپ جس جگہ کام کرتے ہیں اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیجئے کہ آپ کا بھی مقام جنت میں اعلیٰ بلند و بالا ہو۔ آئیے ایک اور حدیث پاک کا ملاحظہ کریں۔ طبرانی کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی شخص کے پاس بہت سارے درہم و دینار ہیں، بہت زیادہ ہے، مگر وہ شخص خرچ بھی کرتا ہے، درہم و دینار رب نے نوازا ہے اور وہ شخص خرچ بھی کرتا ہے، مگر وہ انسان جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ صرف ذکر اللہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے اس کا مقام بلند کرتا ہے جو درہم و دینار خرچ کرتا ہے۔ اللہ ہو، حدیث پاک ہے، طبرانی کی حدیث پاک ہے۔ لہٰذا میرے پیارے، اللہ کو منانا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رحمت کو لوٹنا، اس کے لیے مال و زر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ صدق دل سے رب کی بارگاہ میں آئیے، اپنے رب کو دل سے یاد کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دنیا و آخرت کے مقامات کو کیسے بلند فرماتا ہے، دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ اس کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ میرے پیارے، اللہ کا ذکر ہمیں اور آپ کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیشہ کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے رحمت کے صدقے میں کامیاب کی منزل طے کرا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام دنیا و آخرت میں بلند و بالا ہو، تو آپ اور ہم سب ذکر اللہ کو کثرت سے کریں، اللہ کے ذکر کو مقدم رکھیں ہر کام میں، اور ہر کام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کریں۔ انشاءاللہ آپ کا ہر کام جو ہے اپنے وقت پر مکمل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ ہم اور آپ اسی طرح میرے ویڈیو میں بنے رہیں، میرے ساتھ بنے رہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ آپ نے کوئی کنفیوژن، کوئی سوال، کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔